बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासी हिजान की कैफियत है और सोशल मीडिया पर हर दूसरा शख्स फ़िलासफ़र बना हुआ है। हर 4 घंटे बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में तब्दीलियों के हवाले से मुख्तलिफ नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे हैं। इस सारे इशू पे बात करेंगे, क्या आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होने जा रहे हैं या नहीं। इस सारे सिनेरियो पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट को। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, बहुत ये शुक्रिया बताइए रज़ा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक हिजान किसी कैफियत है। हर दूसरा शख्स जिसके पास एंड्राइड है वो फ़िलासफ़र है। हत्ता कि बहुत बड़े बड़े वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ भी और पढ़े लिखे लोग भी हर 4 घंटे बाद एक नैरेटिव लेके आते हैं। ये रज़ा क्या है, साहब इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? रज़ा साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सियासत का सुबह और शाम का पता नहीं चलता कि सुबह क्या होना था और रात को क्या होना है, और हर अगला लम्हा यही लगता है कि नया वज़ीर आज़म आने वाला है, पुराना वज़ीर आज़म जो है वो जा रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो रियासत की ब्यूरोक्रेसी है तो वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी रियासत की बदकिस्मती ये है कि आज हमारे तमाम जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरकारी अदारे हैं तो वो फंक्शनल नहीं हैं। आपको उनके अदारों के सरबराहान जो है वो आज़ाद कश्मीर के हदूद में नहीं मिलते, और आज़ाद कश्मीर के हदूद में कोई बंदा दस्तयाब ही नहीं है कि जो लोगों के मसाइल को हल कर सके, क्योंकि बुनियादी मकसद जो होता है रियासत का और हुकूमत का वो लोगों के मसाइल को हल करना है। लेकिन जहाँ पे हर बंदे को अपनी पड़ी हुई हो और वज़ीर आज़म साहब सोचते हो मैं जा रहा हूँ, जो वज़रा कराम हैं जिन्होंने डेवलपमेंट करवानी थी, अपने हलकों की तमीर व तरक्की में किरदार अदा करना था, उनको अपनी पड़ी हुई है कि हम क्या, अगर हमारी वजारत जाती है तो हम किस तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा जो एक बदकिस्मती है वो यह है कि हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। और यहाँ हर आदमी जो है उसके दिमाग में जो चीज़ आती है, उसके जहन में जो चीज़ आती है वो उठाता है और उसको सोशल मीडिया के ऊपर फेंक देता है, और वही वहाँ से आगे देखने वाले जो है वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक के, क्योंकि आज के दौर में रज़ा साहब खबरियत ख़त्म हो गई हुई है। आज जो जंग चल रही है ना वो चल रही है कि किसकी खबर को ज़्यादा देखा जा रहा है। वैसा तो नहीं है फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, बस आप इसको ऐसा ही समझ लें कि हर बंदा ये चाहता है कि कल मतलब अगर कोई बात हो तो मैं उसमें शामिल हूँ और लोगों को पता चले कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ब्रेकिंग न्यूज़ ने हमारी जो व्यूअरशिप के चक्कर में हमने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ ने हमारी सोसाइटी को जो है वो खबरियत से बहुत दूर कर दिया हुआ है। और हमारे बड़े बड़े मोतबर किस्म के लोग, मोतबर किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी ऐसी गलती हो जाती है। और आज मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें तो वो है ना कि आपके सामने कोई चीज़ आ जाए, आज आप इस कंडीशन में अपनी वाल से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं तो अगले लम्हे लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाती है कि फ़लाँ आदमी शायद वज़ारत उज़्मा उसको मिलने जा रही है, या फ़लाँ आदमी को कोई बड़ा गुज़श्ता रोज़ चौधरी यासीन साहब जो है उनका कोई इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी कश्मीर सोसाइटी का जो केस था उसमें फ़ैसला आया और वो उस केस से बरी हो गई, तो उन्होंने अपनी फेसबुक वाल पे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आज़ाद कश्मीर में मैं यहाँ पे एक आपसे सवाल भी इसी रेलिवेंसी में कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के बहुत नामी गिरामी साफ़ियों ने उसी अल्हम्दुलिल्लाह को स्क्रीनशॉट बना के लगाया कि जी चौधरी यासीन आज़ाद कश्मीर के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। कहने का मकसद जो है वो ये है रज़ा साहब कि हमारी साफ़त का मेयार ये रह गया है। हमारी साफ़त में तो प्राइम मिनिस्टर पिछले मैं 15 दिन से सुन रहा हूँ, हर दिन एक नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और अगले दिन वो चेंज होकर नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मतलब वो कोई ऐसी कंडीशन और कैफियत बन गई हुई है कि मतलब एक एजानी सी कैफियत है जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और इसी बुनियाद के ऊपर आपका जो रियासती मशीनरी है तो वो काम नहीं कर रही। ग़ुलामुल्लाह साहब, एज ए जर्नलिस्ट जब हमारे साफ़ी भाई ख़बर देते हैं तो ख़बर देने से पहले उनको उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अबलागी माज पे अगर एक दफ़ा आपकी कारी का या नाजरीन का आपसे एतमाद उठ गया तो उसके बाद आप रिजेक्टेड हो जाते हैं। एक रिजेक्टेड फेस जब सामने आएगा तो बंदा आप पे एतमाद नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे भी अपने देखने वालों को, सुनने वालों को भी ये कहेंगे और साफ़ियों से भी ये कहेंगे, जब भी कोई ख़बर दें तस्दीक और तहकीक करके दें, ताकि
معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہیجان کی کیفیت اور افراتفری نہ پھیلے. چلتے ہیں غلام اللہ صاحب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. آزاد کشمیر میں جس وقت سیاسی ہلچل ہے، تو 3 دن قبل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کریں گے، جس میں وزیر امور کشمیر سے ملاقات کرنی تھی، مجاہد منزل جانا تھا سردار عتیق صاحب سے، اور دیگر عام شخصیات سے ملاقاتیں کرنی تھی. تو اس پورے وفد میں یہ ہوا کہ ایک حصہ شاہ غلام قادر صاحب کی سربراہی میں گیا، پارٹی کی جو یہاں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ تھی. فاروق حیدر صاحب نے الگ ملاقاتیں کی ہیں. اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کے اندر کوئی اختلاف ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ رضا صاحب، بدقسمتی کے ساتھ اس وقت راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان جو پرانی رنجشیں تھیں، اچھا، تو وہ شدت اختیار کر چکی ہوئی ہیں، اور ہر دن یہ پیپلز پارٹی کو یا وزیر اعظم صاحب کو نیچا دکھانے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے، تو ان کے پاس یہ پلس پوائنٹ تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنا وزیر اعظم بھی لا سکتے تھے اور اقتدار بھی حاصل کر سکتے تھے، اور آئندہ الیکشن کے لیے ایک سٹرانگ پوزیشن میں بھی جا سکتے تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان دونوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سیاست میں کہیں فعال کردار ادا کر رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو، دو روز قبل شاہ غلام قادر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے. بالکل. اب یہ والی اسٹیٹمنٹ شاہ غلام قادر صاحب اس سے قبل 10 دفعہ دے چکے ہوئے، اور ایک دفعہ پھر جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو اس کے اگلے دن امیر مقام صاحب نے اس کا جواب دیا. مطلب مسلم لیگ نون کا جواب، مسلم لیگ نون کے سینئر جو رہنما ہیں، جو وفاقی سطح پہ جن کی حیثیت ہے امیر مقام صاحب، انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون حکومت میں رہے گی یا باہر آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے، نہ کہ شاہ غلام قادر صاحب کریں گے. تو کسی بھی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے. تو میرے خیال میں امیر مقام صاحب کے بیان کے بعد یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو گروپنگ ہے جس کے اندر، اور جو ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے متحرک ہے، تو وہ نہ تو کوئی حکومت بنانے جا رہی ہے، نہ کسی حکومت کو اکھاڑنے جا رہی ہے، نہ ان کے بس میں حکومت کو دوام بخشنا ہے، نہ ان کے بس میں حکومت کو گرانا ہے. تو باقی بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی بات سے مجھے ایک سوال یاد آیا کہ اس وقت کہ مسلم لیگ نون کی جو اندرون خانہ ڈویژن ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھو، اس کے اندر بھی ڈویژن ہے. تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو تقسیم کرنے میں کہیں انوار الحق صاحب بہت اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو چکے. رضا صاحب، جو سیاست ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی اعداد کا کھیل ہے آج کے دور میں، کیونکہ جس کے پاس عدد ہیں، جس کے پاس اکثریت ہے، تو وہی سب کچھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں انوار الحق کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، یا جس پوزیشن میں ان کو وزارت عظمیٰ ملی تھی، تو میرے خیال میں ان کو آزاد کشمیر کی ریاست کا سب سے کمزور وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے بہترین تدبر کے ساتھ، بہترین حکمت عملی کے ساتھ اور بہترین سیاسی فیصلے کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی سیاست سے بالکل جدا کر کے رکھ دیا، انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اس وقت تباہی کی پوزیشن میں. ہاں، ان کے پاس جو ایم ایل ایز پچھلے الیکشن کے موجود ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن آمدہ الیکشن میں بھی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جائے گی تو اس کے اوپر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب انوار الحق صاحب نے جو کھیل کھیلا ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں بھی یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کو جو آزاد کشمیر کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ جس سے وہ اقتدار میں آ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بڑے مضبوط اعصاب کا مالک آدمی ہے، کہ جس کے پاس نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی، جس کے پاس نہ کوئی اپنا ایم ایل اے تھا، اس کے باوجود اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ
حکومت کی جتنے عرصہ کی رضا صاحب انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کھیلا ہے. انہوں نے سب کو, آپ پیپلز پارٹی کے وزراء کی اسٹیٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھیں نا, آج تک جب سے یہ شرپسندی کے چکر میں پڑے ہیں کہ ہم حکومت کو تبدیل کریں گے, اس سے پہلے تک تو پیپلز پارٹی کے جو وزیر جو انوار اللہ کے ساتھ تھے وہ تو ان کو فرشتہ ڈکلیئر کرتے تھے. ان کے مطابق تو جو چودھری انوار اللہ صاحب ہیں ان سے اچھا پرائم منسٹر تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کبھی نہیں آیا. دیکھا تھا وزیر اعظم نیلم ویلی کے دورے پہ گئے, ان کی گاڑی کے دائیں طرف پیر مظہر سعید صاحب کھڑے تھے اور ان کی گاڑی کے بائیں طرف میاں عبد الوحید صاحب اور پرائم منسٹر صاحب درمیان میں میں نے وہی کہا کہ کل تک جو انوار الحق صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پسندیدہ ترین آدمی تھے, اور اچانک یہ تبدیلی آئی. لیکن یہ تبدیلی بھی ایسی تبدیلی ہے نا رضا صاحب, یہ مفادات کی تبدیلی ہے, اور اس تبدیلی سے کوئی تبدیلی رونما ہونے والی نہیں ہے. اچھا غلام اللہ صاحب, میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے, یہ بتائیں مہاجرین ممبران اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کوئی این آر او ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں رضا صاحب, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا جس کی بنیاد پہ آج آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایک ایجانی کیفیت موجود ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو بھی حکومت بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, تو وہ جا کے مہاجرین کے جو نمائندے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مہاجرین کے ووٹ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے والے ان کو پہلے سے زیادہ بہتر کہیں عہدے دینے پہ مجبور. علامہ اللہ صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم جب بھی نام لیتے ہیں, میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا, میں یہاں یہ کہہ, جب بھی ہم نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ 12 سیٹیں یہ کر گئی. کیا ہمارے پاس جو آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقے ہیں, یہاں کے ایم ایل اے ہیں, کیا یہ فرشتے ہیں؟ رضا صاحب اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا ایک پروگرام کریں, پورا پروگرام بنتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا پروگرام ہوگا. انشاءاللہ ہم ڈیبیٹ بڑی تفصیل سے کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے. علامہ صاحب میرا آپ سے آخری کوسچن, مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہی ہے, اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے اور اپنے میڈیا ہینڈلرز کے ذریعے ایک کمپین بھی لانچ کی جا رہی ہے. کیا وہ وزیر اعظم بنا پائیں گے یا انوار الحق کی اگلے اور آخری؟ اچھا رضا صاحب, میرے پاس آج کے لیے بہترین خبر یہ ہے کہ جو پچھلے 1 مہینے سے جو ایک شور تھا آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر کہ وزیر اعظم کون ہوگا, ٹھیک, مزے کی بات یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے. یقینی طور پہ نام بتا دیں لوگوں کو, شاید ہماری بات سے مجھے بھی نام بتا دیں, لیکن وزارت عظمیٰ کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انوار الحق ہی وزیر اعظم رہے گا. انوار الحق کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو, یعنی اس بار بھی پھر یہی فیصلہ ہوا کہ انوار ساڈا بھائی ہے, انوار ساڈا بھائی, اور یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ فیصلہ وفاق کا ہے, آزاد کشمیر کا نہیں ہے. اور باقی ان کی سخت نہیں ہے کہ یہ کوالے کے پار جا کے کوئی فیصلہ لے سکیں یا کروا سکیں. فیصلے وہاں سے آتے ہیں, ان کا کام عمل درآمد کرنا ہے. اور آپ کا جو انوار الحق ہے یہی وزیر اعظم تھا, ہے اور یہی وزیر اعظم رہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.